اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا کیونکہ ان کا اپنی ساس کو برداشت کر لینا کیا ہے بہترین، اور ساس کا بہو کو برداشت کر لینا، بڑھائیں بھائی آواز اس کی اور بڑھائیں، تو یہی ان کا بہترین جہاد ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ جو بیان ہوا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پیسے کی محبت نکالنا، یہ دونوں بیماریاں جیسے مردوں میں پائی جاتی ہیں نا، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یہ خواتین میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ بڑا بننے کا شوق اور دولت سے دل لگانا، تو علاج وہی ہے جو مردوں کے لیے علاج ہے، وہی کس کا ہے خواتین کے لیے۔ پیسے کیا کیا کریں خرچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے، اور بہت زیادہ ترغیب دی ہے، تو اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا کریں، اور دل میں نیت کریں کہ اس پیسے کی محبت کم کرنی ہے، اور محبت اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک پیسہ نکالتے ہوئے دل نہیں جلے گا، اتنا نکالیں کہ دل جلنا شروع ہو جائے، تو دل کا جلنا اس کی علامت ہوگی کہ اب یہ علاج ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر دل ہی نہیں جل رہا ہے اس کا مطلب وہ اتنا نکالا ہی نہیں آپ نے کہ وہ علاج ولاج نہیں ہو رہا، پھر اس تو اینٹی بایوٹک کھائیں گے کچھ تو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے نا اس کے، تو یہ کیسی اینٹی بایوٹک ہے آپ کا اتنا بہترین بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے اور تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کو اس اینٹی بایوٹک کے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بہت کم ڈوز میں لے رہے ہیں آپ کہ دوا اثر نہیں کر رہی۔ یہ جو گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے والا جو ہے نا وائپر، اس کو 5 روپے پکڑائیں گے تو یہ کم ڈوز ہے، تو یہ بھی کریں لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ خواتین پر بھی واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال سے صدقہ کرے، کیونکہ شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا شوہر کے مال سے خرچ کر رہی ہے شوہر کی اجازت سے، تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا، حالانکہ پیسے کس کے ہیں شوہر کے ہیں، تو بھی اس کو پورا اجر ملے گا، تو یہ تو فری پھوکٹ میں کیا خیال ہے؟ تو اپنے میاں کو سمجھائیں کہ دیکھیں اپنی بہن پہ خرچ کر لیں، آپ اپنی ماں پہ خرچ کر لیں، خرچ وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا، یا شوہر سے پیسے لے کے شوہر کی بہنوں کو گفٹ کر دیا کریں۔ ایک خاندانی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھو خاندانی آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اولادوں میں جوڑ رہے، کیا خیال ہے؟ یہی چاہتا ہے نا، اور میرے بچے میری بہنوں کو بھی پوچھیں، پھپھی کا بھی خیال کریں، ایسا ہی ہے نا، خالاؤں کا بھی خیال کریں، میری بیگم کے تعلقات میری بہنوں سے بھی اچھے ہوں، یہ صرف چاہتا ہی ہے، اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے سوائے مشوروں کے، اس کام کے لیے وہ بیوی کو نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بیگم میری بہن کا خیال کیا کرو، بیگم میری اماں سے تعلقات اچھے رکھو، بیگم یہ بھی کیا کرو، بیگم وہ بھی کیا کرو، تو بس اتنا چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیگم کے تعلقات آپ کی بہنوں سے اچھے ہوں، روکھڑا کیا بھائی، پیسے نکال کے بیوی کو پکڑاؤ، بولو میری بہن کو ہدیہ دے دینا، اور نام میرا نہ آئے، نام کس کا آئے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا یار، کس کا نام آئے؟ تمہارا، تم نے دیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میاں کے پیسوں سے، تو بہنیں سمجھیں گی ماشاءاللہ ہماری بھابھی بڑی خاندانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بیگم کو روکھڑا دو، بولو میری والدہ کے لیے اس عید پہ کوئی اچھا سا ان کو اس روکھڑے سے گفٹ دے دو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام میرا نہیں آنا چاہیے۔ ابے کیا ہو گیا؟ بیٹی کو پیسے دو، بیٹا یہ پیسے ہیں، اس سے اپنی ساس کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دینا تاکہ تمہارے سسرال میں تعلقات اچھے رہیں۔ میرے تو نہیں ہو سکے، میرے ابا نے اس قسم کے پیسے مجھے نہیں، کم از کم تمہارے سسرال میں تعلقات کیا ہوں گے؟ اچھا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لو کہ جیسے ٹوٹی ہوئی چیزیں سمت بانڈ سے جڑتی ہیں نا،
تو مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں, ایلفی سے بھی جڑتی ہے, سمت بانڈ سے بھی جڑتی ہے, گون سے بھی جڑتی ہے. زیادہ پاورفل کس سے جڑتی ہے؟ ایلفی سے. ایلفی سے کیا ہوتا ہے کام؟ خاندانی. ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے, تبھی کہتے ہیں نا نماز نہیں ہوتی ایلفی لگ جائے تو اسی طرح یاد رکھو تعلقات جو آپس میں جڑتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے, مسکرا کے بات کرنے سے بھی جڑتے ہیں. صحیح ہے نا, آپ نے کیا کیا؟ مسکرا کے بات کر لی, اس سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے. مگر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے کپ کو گوند سے جوڑ دیا آپ نے, اچھا ہوا ہے, تھوڑی دیر میں دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور ہر وقت مسکرا کے بات کرنا بھی آسان کام نہیں. اگلا بات ایسی کر رہا ہے کہ چپیڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مسکرا کے اس سے بات کرو, مشکل کام ہے نا. تو تعلقات جو اچھے ہوتے ہیں مسکرا کے بات کرنے سے بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر روکھڑا خرچ کرنا شروع کر دو آپ تو یہ ایلفی کا کام دے گا. صحیح ہے, یہ کس کا کام دے گا؟ ایلفی کا. بہت ٹائٹ مضبوط. اور بعض دفعہ ایلفی لگانے سے چیز جڑتی ہے, نشان باقی رہتا ہے. روکڑے سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا اس سے نشان باقی نہیں رہتا, ایسے جڑتی ہیں جیسے اوریجنل. بہو اگر ساس کو ہدیے دینا شروع کر دے تو ساس کو بہو میں اپنی اوریجنل بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی پنا نظر آنا شروع ہو جائے گا. آج کل دور ہی روکڑا, ہر آدمی پیسے پہ مر رہا ہے بھائی, اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے پبلک تیار ہے نہیں. ہر آدمی مر رہا ہے نا پیسے پہ. ارے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں بہو پیسہ کما رہی ہے کہ نہیں کما رہی, کما رہی ہے تو کر لو شادی. جو شادی سے یاد آئے وہ جو بھی میں نے واقعہ سنا ہے نا, وہ کمپنی کے مالک, اور میں نے کہا شادیاں کتنی, انہوں نے کہا ایک. تو وہ تو آئے تھے رشتہ لینے کے لیے نا, تو کسی کو خیال آ سکتا ہے وہ جب رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ تو میرڈ تھے. تو بعض دفعہ آدمی میرڈ ہوتا ہے, تعلقات اچھے نہیں ہوتے, وہ ان کی جھگڑے چل رہے تھے, وہ علیحدگی ہو رہی تھی, تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے رشتہ مل جائے. تو آپ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ مفتی صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ وہ رشتہ لینے کے لیے آئے تھے, اور پھر کہہ رہے تھے کہ بیوی کتنی ہے, تو دوسری شادی کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیگم ان کی کئی مہینوں سے الگ تھی, علیحدگی ہو رہی تھی. تو خیر, سب سے زیادہ تعلق جوڑنے والی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ اور کمال اللہ سے تعلق جوڑنے والی بھی سب سے زیادہ یہی ہے. اللہ بھی کہتا ہے اگر مجھ سے تعلق جوڑنا ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے پیسے دو. اللہ کہتے ہیں پیسے مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سے, پیسہ دو مجھے. اب اللہ تک تو پہنچا نہیں سکتے عرش پہ, تو اللہ نے کہا میری طرف سے وکیل آئے گا وہ لے لے گا. ارے ہمیں کسی سے پیمنٹ مانگنی ہوتی ہے نا, تو وہ دور جانا ہے, آدمی کہتا ہے بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے, کیا کروں, آپ تو بہت دور ہیں. یار میرا بندہ ہے ادھر, اس کو دے دو, میری طرف سے ایک نمائندہ آ رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نمائندے دنیا میں غریب غربا لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری طرف سے کیا ہے؟ نمائندے ہیں, مجھے دینے ہیں تو ان کو دے دو, تو وہ سمجھو مجھے ہی مل گئے وہ. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. تو انسان کہے گا اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جو میری بھوکی مخلوق کو جس نے کھلایا اس نے مجھے ہی کھلایا گویا. تو جب مخلوق بھوکی ہے تو اللہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کھلا رہے ہو, تم سمجھتے ہو. تو اللہ سے تعلقات بھی اگر بحال کرنا چاہتے ہو تو کیا خرچ کرو میرے بھائی؟ روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. تو آپ اگر خاندان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں, نہیں چاہتے تو یہ تو بہت ہی خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کی. آج کل جس کو خاندانی سمجھا جاتا ہے بھاڑ میں جائے, میرے بچوں کے آپس کے تعلقات بھاڑ میں جائے, مجھے کیا ہے اچھے ہوں نہیں ہوں, میں اپنا پیسہ کما رہا ہوں. 2 بچے میں نے بڑی تمیز سے پیدا کر لیے, ایک بیٹا ہو گیا ایک بیٹی ہو گئی, تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں, ایک نسل تھی تھوڑی سی آگے چلنی چاہیے تھی وہ ہو گئے. اور میری بیگم صاحبہ کے میری ماں سے تعلقات اچھے ہوں نہیں ہوں, اس سے کوئی غرض ہی اگر آپ کو نہیں ہے پھر تو یہ باتیں آپ کے لیے کیا ہیں میرے بھائی؟ فضول ہیں. اور آج کل خاندانی اسی کو سمجھا جاتا ہے جسے کسی چیز سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے, حالانکہ یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت. خاندانی آدمی, خاندان کا تو مسئلہ بھی خاندان ہے نا, تو کہ لڑتا ہوا خاندان ہے یا محبتوں والا خاندان ہے؟ محبتوں والے خاندان میں کہتے ہیں کہ خاندانی. دیکھو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے کہا آپ لوگ خاندانی؟ ہاں جی الحمدللہ ہم لوگ بڑے خاندانی ہیں. کیا خاندان ہے جی؟ میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, 5 بہنیں ہیں, اتنے پھوپھیاں ہیں, اتنی خالائیں ہیں, اور اتنا بزنس ہے, ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہیں. تو اور بھائی بہن اکٹھے رہتے ہیں؟ نہیں اکٹھے نہیں, وہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں.
اور پھپھو سے ملاقات تو 10 سال ہو گئے دیکھے ہوئے ان کو. اور ماشاء اللہ والدین ہیں, والدین بھی آپس میں نہیں ملتے, وہ لڑائی رہتی ہے ان میں, بس وہ جب چھوڑیں ابھی کیا زیادہ آگے جاؤں گا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا, تو وہ بھی آپس میں ان کے بھی پھڈے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیا, یہ خاندانی ہو گیا؟ بولے کہ تم تو بھائی 1,00,000 بھی ہو جاؤ تعداد میں, تو جب لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پیدا نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ اس سے تو وہ اچھا ہے جو پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سٹا منہ میں, اس کا کوئی نہ ابا کا پتا نہ اماں کا پتا. تو خاندان کا مطلب ہوتا ہے افراد بھی ہوں اور آپس میں ان میں محبتیں بھی ہوں. ایک پٹ رہا ہو تو 6 بھائی چھڑانے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے نا, وہ پٹتا ہوا دیکھ کے خوش نہ ہو رہے ہوں. ایک مرے تو پیچھے رونے والے 100 ہوں, ہنسنے والے نہ ہوں کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. تو اس خاندان کو جس کو جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اس کے جوڑنے کے لیے جو سب سے بہتر کیمیکل ہے وہ کیا ہے؟ روکھڑا. پیسہ خرچ کرو. تو اپنے بھائی بہنوں میں اگر بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک کو پیسے دو چپکے سے, بولو یہ چھوٹے کو اپنے خرچے پہ شو یہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو جو خاندانی اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا بہت کرتی ہیں. ابا کو چپکے سے پیسے دیتے ہیں بیٹے اور بولتے ہیں باپ کو نا کہ یہ آپ خاندان میں تقسیم کریں, نام کس کا آنا چاہیے؟ آپ کا آنا چاہیے. یہ تو بڑے خاندانی اولاد ہونے کی علامت ہے. اور جو غیر خاندانی ہوتا ہے ابا کو پیسے پکڑاتا ہے, ابا جب خرچ کرتے ہیں تو پھر 10 لوگوں جا سب کو بتا رہا ہوتا ہے دیے تو ابا نے لیکن پیسے کس کے تھے؟ میرے تھے. تو چپکے سے پکڑاؤ اور بھول جاؤ. مخلوق سے توقعات نہ رکھو. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہو نا وہ عرش پہ دیکھ رہا ہے تمہیں. مخلوق سے نا امیدی. ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے پینٹ میں کتنے پیسے ہیں اس کی فکر نہ کرو, چھوڑ دو, جتنے بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ہر چیز میں ہے. مخلوق سے آپ کو عزت ملے گی, اس سے بھی کیا ہو جاؤ؟ نا امید. بھائی ہمیں کس سے عزت چاہیے؟ اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وہی جو 2 بچیوں کو پانی پلایا, ان سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کی اجرت چاہیے, بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں. اب تو ان کے ذریعے کر یا کسی اور طریقے سے کر, وہ تیری مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کو دے دیے پیسے کہ یار آپ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا دو, بہن بھائیوں کی دعوت کر لو تاکہ نام کس کا استعمال ہو؟ آپ. ایک بہن کو پیسے دے دیے تو دوسری بہنوں پہ خرچ کر لے تاکہ آپس میں تمہاری نام کس کا استعمال ہو؟ تمہارا. تو اس طرح سے کیا کریں, یہ بہت زیادہ ثواب ملے گا اس سے. میری والدہ نے شوگر کی وجہ سے روزے چھوڑے اور اب وہ انتقال کر گئیں, تو ان کے روزوں کا کتنا فدیہ نہیں ہے؟ بس کچھ بھی نہیں ہے, دعا مغفرت کریں, توبہ استغفار کریں. انہوں نے وصیت نہیں کی تھی نا, تو بس اب دعا کریں. بہت ہو گیا یار, بہت ہو گیا. 1-2 سوال پڑھ لیتا ہوں میں. مفتی صاحب میں جلدی شادی کا ارادہ رکھتا ہوں مگر حالات کی وجہ سے پریشان ہوں. ایک انٹر پاس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے, وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے. یہ اس کے دکھڑا سنا رہا ہوں, لکھا اس نے اسی اسٹائل میں جس اسٹائل میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ تاروں نے, آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود پڑھ رہا ہے, اور یہ اس کے میں اس دکھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس دکھ میں بہت سی انسانیت مبتلا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان اس دکھ میں مبتلا ہے. وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی سی ہوتی ہے, جس کے ساتھ وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے. پھر آگے ماسٹر کا الگ بوجھ ہوتا ہے, ساری تنخواہ ماسٹر میں چلی جاتی. ماسٹر کرنے میں یعنی اس صورت میں بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو, اور پڑھی لکھی لڑکی کے گھر والے اس آمدن میں ہمیں اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں ہوتا, اور اپنے اندر ایسا ٹیلنٹ بھی نہیں کہ کسی لڑکی کو اپنا گرویدہ کر لیں. ایک نئے انجینئر کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار دیتے ہیں کمپنی والے. یہ تو ہوگا. ہائے ہائے, ان کی جو بیماری ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو چاہیے لڑکی پڑھی لکھی, کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ آپ کو دماغ سے نکالنا پڑے. آپ کی تنخواہ کم ہے, ایسی لڑکی سے کریں جس کے ابا کی تنخواہ آپ سے بھی کم ہو. آپ کو پڑھی لکھی کیوں چاہیے؟
ہے بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میری مینٹل اپروچ اور اس کی مینٹل اپروچ میں بولو بھائی فرق نہ ہو. تو یاد رکھو مینٹل اپروچ کا تعلق ایجوکیشن سے اتنا نہیں ہے, خاندان سے ہے. سمجھتے ہو؟ آپ کراچی کے ہو, کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرو گے جس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, دماغ آپس میں نہیں ملیں گے. آپ اپنے رشتے دار لڑکی سے شادی کرو گے کچھ بھی نہ آتا ہو, لیکن وہ آپ کی اصطلاحات کو سمجھتی ہوگی, ٹھیک ہے, پڑھی لکھی, ایک الگ فائدہ ہے اس کا. تو اسی لیے اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے کہ فی الحال آپ ایسی جگہ شادی کر لو کہ کم از کم برائی سے بچ جاؤ. وہ آپ کو اولاد دے دے گی, آپ کے گھر کے کام کاج سنبھال لے گی. یہ جو آپ کو صبح کپڑے دھو کے استری کر کے پہن کے جانا پڑتا ہے, یہ کام وہ اپنے ذمے لے لے گی. صحیح ہے نا, کم میں راضی ہو جائے گی. پھر جب آپ کی 25,000 انجینئر بننے کے بعد تنخواہ شروع ہو تو 25 رہے گی تو نہیں نا. آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانا, اس پہ رفع الیدین کے مسائل بیان کرنا, ایک دم آپ کی آمدن کیا ہو جائے گی, کروڑوں میں ہو جائے گی. کیا ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ جمہوریت ہے تو یہ بھی جمہوریت کا ایک فائدہ ہے کہ مفتی صاحب میکینک بن سکتے ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب مفتی بن سکتے ہیں. ہر آدمی ہر کام. سعودی عرب میں ہے یہ, سعودی عرب میں کوئی انجینئر مسائل بتانا شروع کر دے یا کوئی ڈاکٹر پنچر کی دکان کھول کے بیٹھ جائے. سعودی عرب میں تو میکینک کے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آپ ایک غریب لڑکی سے ابھی شادی کر لو, زنا اور برائی سے بچ جاؤ, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. پھر جب اللہ آپ کی آمدن میں اضافہ کرے گا, آپ انجینئر بنے, 25 سے شروع ہوتی ہے, 25 رہتی تھوڑی ہے, انجینئر کی تنخواہ تو اچھی خاصی ہوتی ہے. پھر آپ ایک دوسری شادی کے لیے, اور اس وقت تک آپ میں ایسے مینرز پیدا ہو جائیں گے, آپ اتنے جو ہے نا اتنے کارنامے انجام دے چکے ہوگے کہ لڑکیاں آپ پہ مرنا شروع ہو چکی ہوں گی. تو جب لڑکیاں آپ پہ مرنا جس دن شروع ہو جائیں, پھر اس دن آپ سلیکشن شروع کر دینا کہ دوسری کس کو. دیکھو لڑکیاں ایسے ہی نہیں مرتی بلا وجہ اور شکل وگل دیکھ کے آج کل کوئی بھی, لڑکے کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں ہم پہ مرے تو جم جا رہے ہیں, کر رہے ہیں سب بلڈ کر رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں تاکہ لڑکیاں ہم پہ مریں. میں کہتا ہوں جیب دکھاؤ اپنی, پیسے ہیں, اتنی بڑی توند بھی ہوگی نا نکلی بھی, لڑکیاں مریں گی. سمجھ رہے ہو. اور اگر روکھڑا نہیں ہے بھائی, یہ حسن و جمال لے جا کے کہیں جمع کرا دو, یہ کسی کام کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو. میں نے دیکھا ہے, ہم نکاح پڑھاتے ہیں یار, 16-18 سال کی خوبصورت لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے عجیب ٹیڑھے میڑھے قسم کے آدمیوں سے, صرف کس بیس پہ, روکھڑا ہے, پیسہ ہے. تو ہاں کسی کو کسی سے ذاتی عشق ہو جائے کو الگ بات ہے, لیکن ایسا تھوڑی ہے, تو بہت کم کیسز ہوتے ہیں نا اس کے. تو بھائی جب آپ کے پاس روکھڑا آنا شروع ہوگا تو رشتے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے. پھر آپ کرنا کہ اب میری مینٹل اپروچ تم سے نہیں ملتی مجھے, ایکچولی بات یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو سب, لیکن یار انسان کا کوئی. تو بات یہ ہے کہ ابھی گزارا چلائیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کا کیا قصور جس سے آپ شادی کریں گے, وہ خوش ہوگی اس پہ کیونکہ اس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں ملا. تو لڑکی کی اتنا فائدہ, ان پڑھ ہے مگر ملا کیا اسے, پڑھا لکھا. اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, جذبات کی تسکین ہو جائے گی, زنا سے آپ بچ جائیں گے, نیک صالح اولاد مل جائے گی, لہذا جوانی میں دادا بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے. تو جب آپ انجینئر بنیں گے تو اس وقت آپ کی اپنی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کے پوتے یا بیٹے کی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی, تو اور چانسز بولو بھائی بڑھ جائیں گے. تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا. لڑکی کو یہ فائدہ ہوا کہ ان پڑھ ہو کے بھی ایک پڑھے لکھے کا رشتہ مل گیا, اس اپنے سے اونچے خاندان میں جائے گی وہ, لہذا وہ آپ سے محبت بھی کرے گی. وہ کہے گی میں تو گنوار دیہاتی, مجھے کخ بھی نہیں آتا, میرے میاں سے ملیے, یہ این ڈی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں. تو وہ لڑکیوں میں فخر کرے گی نا. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر, میں نے نکاح خود پڑھایا ہے, ڈاکٹر لڑکی کا 8ویں پاس سے نکاح پڑھایا, رشتے ہی نہیں مل رہے تھے, کیونکہ جب MBBS کر کے وہ فارغ ہوئی ہیں تو عمر اتنی ہو چکی تھی, وہ ہاؤس جاب ہو جاؤ کہ رشتے آنا, فرشتے شروع, رشتے ختم. اب رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتہ ہی, تو 8ویں پاس سے شادی کی.
اب وہ بیچاری فخر کرے گی, آپ مجھ سے ملیے, میں ڈاکٹر, میں آغا خان میں سرجن ہوں, ایسے تعارف کروائے گی. یہ کون ہے؟ یہ میرے میاں ہیں. اس کا مطلب آغا خان میں جب آپ سرجن ہیں تو آغا خان کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ ہوں گے, پھر ایڈمن تو وہاں کے یہ ہوں گے. تو یہ اصل میں 8ویں کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے تھے, لہذا ہم نے ان کو دھوتی بنیان پہنا کے, ان کے والدین نے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنے کسی کے پیشے کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے نا, بہرحال یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. تو یہ تو میں بھی ان کو نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں, کسی اچھی محفل میں جانا ہے. ان سے کچھ پوچھیے اگر نہیں, ان کو بات کرنے کی تمیز, بولو پڑھے لکھے لوگوں میں ہی زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے. یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ دیکھو قصائی کوئی برا عمل نہیں ہے, میں کسی کے پیشے کی توہین نہیں کرتا. کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے, کوئی برا نہیں ہے. لیکن جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو عورت بائی نیچر وہ اپنے سے کمتر سے شادی پہ راضی نہیں ہوتی. عورت کی فطرت اور بالکل ٹھیک ہے, اسے اپنے سے اعلیٰ چاہیے کیونکہ وہ شوہر ہے, وہ برتر ہے, اس نے سر کا تاج بنانا ہے. تو سر کا تاج سر پہ رکھا جاتا ہے نا. تو وہ کیسے ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہو, وہ کیسے ٹماٹر والے کو اپنے سر پہ رکھے گی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے گی اس کو, بولے گی یار تم میرے والد صاحب بریگیڈیئر تھے آرمی میں, میرے والد صاحب اتنے بڑے ڈاکٹر تھے, اور تم صبح شام بکرے کی چانپیں بیچ رہے ہوتے ہو. تو نہیں, وہ اس لحاظ سے یہ نہیں بنے گا رشتہ. تو اس لیے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, آپ نے انٹر کیا ہوا ہے, تھوڑا سا بھی اگر کچھ کما رہے ہو نا, آج کل تو کمانے کے اتنے ذریعے ہیں, آن لائن کمانا شروع کر دو یار, صحیح ہے نا. کچھ بھی کماؤ, شادی کرو کسی غریب لڑکی سے, ضرورت پوری ہو جائے گی تمہاری بھی, اس کا بھی بھلا ہو جائے گا, وہ فخر کرے گی لوگوں میں کہ بھائی میں تو بالکل. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اتنا بڑا مقام ملا, کیوں؟ پیغمبر کی زوجہ ہیں. اگر پیغمبر کی زوجہ نہ ہوتی تو ام المؤمنین کا لقب نہ ملتا. تو عورت کی عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے, فلاں کی بیوی, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرعون کافر تھا, ان کی بیوی کا جو قرآن نے اہتمام سے تذکرہ کیا کہ دیکھو ایمان تو بہت ساری عورتیں لے کر آئی نا, ارے بنی اسرائیل کی بہت سی عورتیں ایمان لے کر آئی ہیں, ان کی بیوی کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بھی ایمان لائیں. فرعون کی بیوی ایمان لائی, اللہ نے کہا وامرأۃ فرعون, ہم فرعون کی بیوی کی مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ نے بھی ان کو عزت دی نا. بھائی کافر ہے لیکن بادشاہ ہے نا, تو عورت کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے اور شوہر سے. فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیوی. تو وہ اتنا بڑا مقام عالی حاصل کر لیا اس نے, میاں اس کو بالکل لو لیول کا ملا ہے, تو بیڑا غرق. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں. وہ بیچاری جس کی 8ویں پاس سے شادی ہوئی تھی, بعد میں کیا ہوا ہے؟ طلاق ہوئی اس کے. نہیں, میں تو پہلے ہی کہہ دیا, میں نے کہا بھائی یہ جوڑی نہیں ہو رہا, بیٹھ ہی نہیں رہا, یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کریں, اب بوڑھی ہو رہی ہے بیچاری گھر میں بیٹھے. یا تو 8ویں پاس ہو لیکن کوئی دوسری کوالٹی ہو, بڑا تاجر ہے, ٹھیک ہے, یا اور بھی کوئی ایسی کوالٹی ہو جو اس کے اس عیب کو چھپا رہی ہو. وہی کوالٹی بھی نہ ہو, پھر ڈاکٹر لڑکی اور 8ویں پاس میں کوئی جوڑ نہیں ہے, یہ بیڑا غرق ہوگا, یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا عورت کے ساتھ. تو بھائی جو انٹر پاس ہے نا, جس نے اپنا یہ غم اور دکھڑا سنایا ہے, رو رو کے دکھڑا سنایا ہے, تو ابھی بھی رو رہا ہوگا بیٹھا ہوا کہیں, تو آپ کر لو کسی غریب لڑکی سے شادی. اس کے بعد جب آپ کچھ بن جاؤ گے تو کسی پڑھی لکھی سے بھی شادی کر لینا, ٹھیک ہے. پھر مزید جب بن جاؤ گے تو پھر اس سے بھی زیادہ پڑھی لکھی سے, آپ کا گریڈ جیسے جیسے اونچا جائے اس سے ایک کم گریڈ, جب آپ 17ویں گریڈ پہ پہنچو تو 16ویں گریڈ کی لڑکی سے, 18ویں میں پہنچے تو ایک, اب 17ویں والی بھی آ گئی, 19ویں گریڈ پہ آپ پہنچے تو 18ویں, اور جس دن آپ کا گریڈ 20واں ہوا تو آپ کی چوتھی شادی ہوگی 19 گریڈ کی خاتون سے. آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی بات؟ اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوگا تو اس میں منسٹر لیول کے لوگ آ رہے ہوں گے. سمجھتے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے, گھبراؤ نہیں, ابھی سے پلان بناؤ, ہوگا. آپ کہو گے میں جب 19ویں گریڈ کا ہوں گا تو مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً 19ویں گریڈ کی لڑکی آپ کو لفٹ نہیں کروائے گی, 18ویں والی آپ کو لفٹ کرائے گی. اور ایک خوشخبری کی بات
جو خواتین کے لیے ٹینشن کی, آپ کے لیے خوشخبری کی. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ملیں گے, دیکھو اتنے رشتے ملنے والے ہیں نا مستقبل میں کہ آپ تھک جاؤ گے, کیونکہ خواتین کی شادیاں اب ہونا, ان کا ریشو اتنا گر گیا ہے کہ لڑکیاں دوسری بیوی بننے پہ آمادہ نہیں ہو رہی نا, ان قریب ان کے باپ کو بھی آمادہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر اب شادی ہونا ممکن ہی نہیں رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ تیار ہو جاؤ, لڑکیاں دھڑا دھڑ ملیں گی آپ کو, کیونکہ اب لڑکیوں کے پاس اب یہ آپشن ختم ہو گیا کہ مرد کی اکلوتی بیوی بنے. ان کے پاس یہ آپشن ہے, یہ اچھا آدمی ہے اس کی چوتھی بن جاؤ, یا اس کمبخت کی اکلوتی. تو مجبور ہو کر آپ کی چوتھی بننے پہ آمادہ ہو جائے گی اس نالائق کی اکلوتی سے. میں بتاؤ, ایک ڈاکٹر کو 8ویں پاس کا رشتہ مل رہا ہو, ایک ڈاکٹر لڑکی کو, اور وہ لڑکا کما رہا ہو, اور اسی ڈاکٹر کو آغا خان ہاسپٹل کا جو اونر ہے وہ چوتھی شادی کے لیے پیغام بھیجے, تو ڈاکٹر کس کو پسند کرے گی؟ بولو بھائی. وہ کہے گی یار مجھ سے اتنا بہت زیادہ اوپر ہے یہ. تو وہ آغا خان کا جو اونر ہے وہ تیار ہی نہیں ہو رہا, اس لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ تیار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ رشتے مارکیٹ میں بہت. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں مل رہے, بھائی اس لیے نہیں مل رہے کہ آپ اپنے معیار سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہو نہیں, اس لیے نہیں مل رہے. آپ ہو جاؤ تو رشتے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مفتی صاحب کیوں نہیں کراتے ہماری شادی؟ ہم تو مفتی صاحب کو 3 سال سے کہہ رہے ہیں ہماری شادی کرا دو, مفتی صاحب کراتے نہیں ہیں. اس کا جواب ہے کہ بھائی ہمارا اسسٹنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں عارف صاحب. سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرا رہے. تو جواب پیدا یہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ اچھے لوگ محترم سے رابطہ کر رہے ہیں. جس قسم کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوسری شادی کرا دو, پھر جب رشتہ طے ہو گیا تو عارف صاحب ہیں جن کو اسسٹنٹ بنایا میں نے رشتے کرانے کے لیے, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی سے پوچھیں کہ مٹھائی کا ڈبہ وہ خود لے کر آئیں گے یا یہ خرچہ ہمیں یا مجھے کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات. اس قسم کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہماری کسی بیوہ سے شادی کرا دو, ہم اپنے معیار سے نیچے آنے کے لیے تیار ہیں. تو بھائی آپ کا پہلے معیار اسفل سافلین میں ہے, آپ تو کنواں کھودو اس کے نیچے 6 فٹ اور گہرائی میں جا کے آپ کا معیار ہے. اس بیوہ کے معیار سے آپ بہت نیچے ہو جو کم بخت مٹھائی کے ڈبے پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں, 20 ڈبے میری طرف سے. کہتے ہیں یار مجھ سے آپ اتنے سخی. کہتا ہوں ڈبے ہوں گے اس میں مٹھائی آپ کو خود ڈلوانا پڑے گی. ایسے لوگوں کا یہی سلوک ہے. تو بھائی وہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے, وہ خاتون سے کہنا کہ اس کو بولو 40 ڈبے وہ خاتون اپنی طرف سے دیں گی, ٹھیک ہے نا, اور جب شادی ہو جائے تو خاتون اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ہاں 40 خالی ڈبے بھیج دے. جب وہ ڈبے کھول کے دیکھے یہ کیا ہے تو بتائیں ہم نے ڈبے کا بولا تھا, کیونکہ آپ معاملات میں اتنے کلیئر ہے. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے بندہ, اصل میں معاملات میں کلیئریفیکیشن بہت ضروری ہے. مٹھائی کون خرچ کرے گا یہ پہلے سے. مفتی صاحب کہتے ہیں معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے, صاف. یہی دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس. معاملات میں آدمی ایک نمبر. مٹھائی پہ کس کا خرچہ ہوگا یہ پہلے طے ہو تاکہ بعد میں تلواریں نہ نکلیں. ہے بھائی, بعد میں تلواریں نہ نکلیں. بھائی تلوار نکلے مٹھائی یار تو تم یہ پہلے بتایا کیوں نہیں ہم سے. تو ایسا معاملات میں کلیریفیکیشن پہلے یہ ضروری ہے. تو اب کیا ہے, تو ایسے معاملات کے صاف آدمی کو چاہیے کہ اس کی دلہن کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے کہ مٹھائی کے 40 ڈبے میری طرف سے. پھر ڈبے بھجوا دے. جب وہ کہے اس میں مٹھائی نہیں ہے تو کہا ہم نے ڈبے کہا تھا. اگر آپ کو اس میں مٹھائی بھی چاہیے تھی تو پہلے یہ ریٹرن میں آنا ضروری تھا, کیونکہ اسلام میں معاملات میں کیا چاہیے, صفائی, کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں. ذرا بھی کوئی آپ نے ڈبے بولا تھا تو کیا مطلب ہے ڈبے. تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو اس لیے رشتے نہیں مل رہے کہ آپ کو کوئی عورت لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. تو خاندانی لوگ آئیں گے تو رشتے مارکیٹ میں بھائی ہول سیل کے حساب سے بہت ہیں. عورتیں بیچاری بہت مجبور ہیں, ان کو کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں مل رہا. تو آپ تیار ہو, پھر دیکھو رشتے بہت ہیں. تو ان سے جا کے بولو آپ کی شادی کرا دیں گے انشاءاللہ.